حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمالہ۔ اس نظم پر بات کرنے سے قبل اس امر کی نشاندہی ناگزیر ہے کہ جس طرح بانگ درا علامہ اقبال کی شاعری کا اولین مجموعہ ہے، اسی طرح ہمالہ ان کی ابتدائی نظموں میں سے ہے اور بانگ درا کی بھی پہلی نظم ہے۔ بانگ درا کی پوری شاعری کے بارے میں مختصراً اس شرح کے دیباچے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہمالہ کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس میں اقبال اپنی مخصوص فکری سطح کے بجائے فطرت اور ایک پہلو سے وطنیت کے جذبے کا اظہار کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دوسرے اردو شاعری کے مجموعوں اور بال جبریل اور ضرب کلیم میں اقبال نے جو فلسفیانہ اور فکری نقطہ نظر پیش کیا ہے، اجتماعی سطح پر بانگ درا کی شاعری سے قدرے مختلف نظر آتی ہے، چنانچہ ہمالہ کو بھی اسی حوالے سے دیکھا جانا چاہیے۔ ہمالہ۔ اے ہمالہ، اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ پہلا بند معنی۔ ہمالہ، برف کا گھر، مراد پہاڑ۔ دیرینہ روزی یعنی لمبی عمر۔ کلیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب، وہ کوہ طور پر خدا سے باتیں کرتے تھے۔ طور سینا، پہاڑ کا نام۔ چشم بینا، دیکھنے والی آنکھ۔ مطلب، جیسا کہ مذکورہ بالا سطور میں نشاندہی کی گئی ہے کہ اس نظم کا پورا منظرنامہ فطرت نگاری اور وطنیت کے جذبے سے ہم آہنگ ہے۔ چنانچہ اس بند میں اقبال کوہ ہمالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو وہ بلند و بالا پہاڑ ہے جو نہ صرف یہ کہ مملکت ہندوستان کے محافظ اور فصیل کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ تیری چوٹیوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان بھی جھک کر چوم رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تیری بلندی آسمان سے بھی قربت رکھتی ہے۔ اے ہمالہ، تیرا وجود ہر چند کے ابتدائے آفرینش سے قائم ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تو اس شام و سحر کی گردش کے مابین اس طرح زندہ و ایستادہ ہے جس طرح کے ابتدا میں تھا، اور لاتعداد صدیاں بیت جانے کے باوجود تجھ میں کسی کمزوری کے آثار نہیں پائے جاتے۔ اس شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کے جلوے کی علامتوں کے حوالے سے ہمالہ سے کہتے ہیں کہ تیرا وجود تو ان کے لیے بھی ایک خصوصی حیثیت کا حامل ہے، یہی نہیں بلکہ ہر چشم بینا کے لیے تو ایک تجلی کا مظہر ہے۔ مراد یہ ہے کہ تیری بلندی اور سرسبز وادیاں انسان کے لیے ایک عجوبے کی طرح ہیں۔ امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستان ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستان ہے تو۔ مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کشے انسان ہے تو۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر۔
दूसरा बंद मानी, दीदा, आंख, दामन कुश, दामन खींचने वाला, दस्तारे फजीलत, बुजुर्गी की पगड़ी, कला मोहरे आलम ताब, दुनिया को रोशन करने वाले सूरज की टोपी। मतलब ये दुरुस्त है कि ए हिमाला तू बज़ाहिर एक पहाड़ है, ताहम हकीकत ये है कि तू हमारा मुहाफिज भी है और हिंदुस्तान के लिए भी एक हिफाजती दीवार की हैसियत रखता है। अगर तुझे एक शायर का दीवान तसव्वुर कर लिया जाए तो इसका मतलब यानी अव्वलीन शेर आसमान को तस्लीम करना पड़ेगा। तेरा वजूद तो हर इंसान के लिए बाइस कशिश है, जिसकी कुर्बत इसे सुकून फराहम करती है। तेरी सतह और चोटियों पर जो बर्फ पड़ी रहती है वो इस सफेद रंग की दस्तारे फजीलत के मानिंद है जो बुजुर्गों के सरों पर एहतरामन बांधी जाती है। ये दस्तारे फजीलत तो सूरज की जरी किलाह पर भी खुंदाजन नजर आती है। इस बंद में भी अलामा ने मनाजिर फितरत की खूबसूरत मंजरकुशी के साथ बुलंद पाया अलामत निगारी के हवाले से अपने जज्बात का इजहार किया है। कोई हिमालय को किसी शायर के दीवान से तशबीह देने के अलावा इस पर बर्फबारी के मनाजिर को किसी बुजुर्ग की दस्तारे फजीलत करार देने के साथ सूरज की जरी कला पर इस दस्तार का खुंदाजन होना यकीनन खूबसूरत अलामत निगारी के मुजाहिरे में से हैं। तेरी उम्र रफ्ता की एक आन है अहदे कोहन, वादियों में हैं तेरी काली घटाएं खैमजन, चोटियां तेरी सुरैया से हैं सरगर्म सुखन, तू जमी पर और पहनाए फलक तेरा वतन, चश्मे दामन तेरा आईना सयाल है, दामने मौजे हवा जिसके लिए रूमाल है। तीसरा बंद मानी, सुरैया, वो 7 सितारे जो बहुत फासले पर हैं, परवीन, पहनाए फलक, आसमान की वुसअत, आईना सयाल, बहने वाला, रवां। मतलब ए हिमाला, तेरी उम्र रफ्ता का दौर इस कदर तवील है कि अहद माजी की शान व शौकत का मजहर बन गया है। तेरी बुलंदोबाला चोटियों का साया तेरे गर्दोपेश की वादियों पर इस तरह पड़ रहा है जैसे वहां खैमे आवेजा हों। यही बुलंदोबाला चोटियां यूं लगता है जैसे आसमान पर मौजूद सितारों से बातें कर रही हों। ये दुरुस्त है कि तू जमीन पर इस्तादा है, लेकिन तेरी बुलंदी आसमान की वुसअतों से हम किनार नजर आती है। तेरे दामन में पानी के जो चश्मे रवा दवा हैं वो इस कदर शफाफ हैं जिस तरह सयाल आईने हों, और यहाँ जो हवा चलती है वो उन चश्मों के पानियों को मजीद शफाफ बनाती है। अब्र के हाथों में रहवारे हवा के वास्ते ताजियाना दे दिया बर्क़ सरे कोहसार ने। ए हिमालय, कोई बाजीगाह है तू भी जिसे दस्ते कुदरत ने बनाया है अनासिर के लिए। हाय क्या फरते तरब में झूमता जाता है अब्र, फीले बेजंजीर की सूरत उड़ा जाता है अब्र। चौथा बंद मानी, रहवारे हवा, हवा का घोड़ा, कोहसार, पहाड़, बाजीगाह, खेल की जगह, फील, हाथी। मतलब अलामतें और इस्तियारे अपने कलाम में इकबाल ने जिस खूबी और चाबकदस्ती के साथ इस्तेमाल किए हैं इसकी खूबसूरत मिसाल हैसियत रखता है। चुनाचे वो कहते हैं कि ए हिमाला, तेरे गर्दोपेश और माहौल को देखते हुए यूं लगता है कि यहाँ जो हवा रवां दवा है वो एक तेज रूह घोड़े की मानिंद है। उसकी रफ्तार को मजीद तेज करने के लिए तेरी चोटियों पर चमकने वाली बिजलियों ने बादलों के हाथों में एक ताजियाना दे दिया है। क्या ऐसा तो नहीं है कि तेरा दामन भी एक खेल के मैदान की तरह है, ऐसा मैदान जिसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से बड़ी जाई के साथ बनाया है। यहाँ किस जोशो मसर्रत के साथ बादल इस तरह महवे परवाज हैं जैसे वो बेजंजीर हाथी की हैसियत रखते हैं। जुम्बिश मौजे नसीमे सुबह गहवारा बनी, झूमती है नशे हस्ती में हर गुल की कली, यूं ज़बाने बर्ग से गोया है उसकी खामशी,
دست گلچی کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی. کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا. کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا. پانچواں بند معنی جنبش موج نسیم، ہوا کی لہر کی روانی، گہوارہ جھولا، برگ پتا. مطلب نظم کا یہ بند بھی سابقہ بند ہے کہ 7 موضوعاتی سطح پر مربوط ہے. اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایسا ماحول ہے جس صبح کی ہوا کی جنبش ایک گہوارے کی حیثیت رکھتی ہے. ایسا گہوارہ جہاں کلیاں زندگی کے نشے میں جھومتی نظر آتی ہیں. یوں لگتا ہے کہ کلیوں کی خاموشی اپنی پتیوں کی زبان سے یوں کہتی ہو کہ میرا تو پھول توڑنے والے سے بھی کبھی واسطہ نہیں پڑا. مطلب یہ ہے کہ ہمالیہ کی اس بلندی تک انسان کی رسائی ممکن نہیں جہاں یہ کلیاں کھل رہی ہیں. اس بند کے آخری شعر میں ہمالیہ زبان حال سے یوں گویا ہوتا ہے کہ میری خاموشی یہی دراصل میری داستان حیات کی مظہر ہے اور قدرت کا بخشا ہوا یہ گوشہ ہی دراصل میری پرسکون آماج گاہ ہے. آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ رہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی. چھیڑتی جا اس عراق دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو. چھٹا بند معنی فراز کوہ، پہاڑ کی بلندی، شاہد قدرت، معشوق، عراق، موسیقی کا ایک راگ. مطلب اس بند میں بھی اقبال نے ایک طرح کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمالیہ کی بلندیوں سے ندی کی شکل میں جو پانی لہریں مارتا نیچے آتا ہے اس کی آواز سننے والوں کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی گا رہا ہو. ندی کا منظر اس درجے خوبصورت ہوتا ہے کہ کوثر و تسنیم کی موجیں بھی اس سے شرما جائیں. یوں لگتا ہے کہ یہ ندی مناظر فطرت کے مشاہدہ کرنے والے کو آئینہ دکھاتے ہوئی اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. اس کا اندازہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ راہ میں آنے والے اس انگریزوں سے کبھی بچ کر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو کبھی ان سے ٹکرا بھی جاتی ہے. اس بند کے آخری شعر میں اقبال ندی کو ایک مسافر کے طور پر تصور کر کے اس سے کہتے ہیں کہ تو اسی طرح دل لبھانے والی موسیقی کے ساز کو چھیڑتی جا، میرا دل تیری اس صدا کی معنویت سے پوری طرح آشنا ہے. لیلی شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا. وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوثار پر، خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر. ساتواں بند معنی لیلہ شب، لیلہ یعنی کالی رات، غازہ پوڈر. مطلب یہاں بھی اقبال ہمالیہ پر رات کی آمد اور تاریکی کا خوبصورت منظر کشی کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہیں کہ جب رات کی محبوبہ اپنی لمبی لمبی زلفیں دراز کرتی ہے تو ان لمحات میں آبشاروں کی صدائیں انتہائی دلکش اور دل نواز محسوس ہوتی ہیں کہ ان لمحوں کی خاموشی پر گفتگو بھی قربان کی جا سکتی ہے. اس لمحے تو یوں لگتا ہے کہ درخت بھی کسی سوچ میں مبتلا ہیں. مراد یہ ہے کہ پورا منظر خاموشی اور سکوت سے ہمکنار ہے. اس بند کے آخری شعر میں ہمالیہ پر سر شام شفق کا منظر پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فطرت شاید اس کے چہرے پر رنگا رنگ غازہ مل رہی ہے اور یہ غازہ بے حد خوشنما محسوس ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ جب شام کے وقت شفق کی سرخی ہمالیہ پر پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے فطرت نے اس کے چہرے پر غازہ مل دیا ہو. اے ہمالیہ داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا. کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازہ رنگ تکلف کا نہ تھا. ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو.
8واں بند معنی، مسکن، رہنے کی جگہ، آبائے انسان، انسان کے باپ دادا۔ مطلب نظم کے اس آخری بند میں اپنے کلام کو تمام کرتے ہوئے اقبال ہمالا سے یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ اے ہمالا، ذرا مجھے اس وقت کا احوال تو بتا جب ہزارہا سال قبل باوا آدم نے یہاں آ کر تیرے دامن میں پناہ لی تھی۔ ظاہر ہے کہ تو ان لمحات کا رازدان ہے۔ ان ایام کی زندگی کس قدر سیدھی سادی ہوگی جس میں کسی نوع کا تکلف نہ تھا۔ اے ہمالا، ذرا ان دنوں کے بارے میں ہمیں واقعات و حقائق سے آگاہ کر کہ وہ لمحات تو ہر طرح کے تکلفات سے ناشنا تھے۔ آخری شعر میں اقبال ہمالا کی خاموشی سے مایوس ہو کر خود اپنی تخیلی اور تصوراتی کیفیت کا سہارا لیتے ہوئے اس سے ہی فرماتے ہیں کہ ان ایام کا نقشہ تم ہی مجھ سے بیان کر دو کہ یہ پہاڑ تو آخر ایک خاموش پتھر ہی نکلا، جبکہ تم میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ گزرے ہوئے ماضی کو پلٹا کر اس کی پوری داستان منظر عام پر لے آؤ۔ اے ہمالا، اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان۔ ایک جلوہ تھا کلی میں طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستاں ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستان ہے تو، مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کشے انسان ہے تو۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر۔ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن۔ تو زمیں پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ ابر کے ہاتھوں میں رہوار ہوا کے واسطے تازیانہ دے دیا برق سر کوہسار نے۔ اے ہمالا، کوئی بازی گاہ ہے تو بھی جسے دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے؟ ہائے کیا فرط طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فیل بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ جنبش موج نسیم صبح گہوارہ بنی، جھومتی ہے نشہ ہستی میں ہر گل کی کلی، یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خاموشی، دست گلچی کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی۔ کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا۔ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ رہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی۔ چھیڑتی جا اس عراق دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو۔ لیلی شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا۔ وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوثار پر، خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر۔ اے ہمالا، داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا۔ کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازہ رنگ تکلف کا نہ تھا۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو،
دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو،